تشریف رکھیں. جی جی میں بیٹھ. خواتین و حضرات، عبداللہ صاحب بڑی محبت سے اور بڑے احترام سے اور بڑی دل لگی سے شاعروں کو بلا رہے ہیں. مجھے شاعر کا تعارف کرانا ہے، میرے ذمہ ہے شاعر کا تعارف کرانا. سلام صاحب تشریف رکھتے ہیں، میرے محترم کدوائی صاحب بیٹھے ہیں. مجھے تاریخ کے تناظر میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. قافلہ حسین ہے اور وہ مدینے سے کوفہ کی طرف جا رہا ہے. راستے میں جو پہلا شخص ملتا ہے اس کا نام ہے فرزق، فرزوق بھی ہو سکتا ہے، اور یہ شاعر ہے. قافلہ حسین کو پہلا شخص جو ملتا ہے وہ راستے میں شاعر ملتا ہے. یہ متفق علیہ تاریخ ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ اہل کوفہ کے بارے میں کچھ بتاؤ. وہ کہتا ہے کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں یزید کے ساتھ ہیں. خواتین و حضرات، تاریخ نے پھر شاعر کا یہ سٹیٹمنٹ جھٹلایا نہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دوڑتے بھاگتے ہوئے زمانوں کی شکست و ریخت میں تاریخ کے ہر موڑ پر شاعر اپنی گواہی کے ساتھ کھڑا ہے. آپ ذہین لوگ ہیں، آپ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. شاعر آپ کو ان جہانوں کی سیر کراتا ہے جو بظاہر تو آپ کو دکھائی دیتے ہیں مگر وہ سچ مچ آپ کو دکھائی نہیں دیتے. میں نے عبداللہ صاحب کا مجموعہ ریت پر لہریں پڑھا ہے. یہ ایک سوچنے والے شاعر کی نظمیں ہیں، ایک ایسے شاعر کی نظمیں ہیں جو خود پڑھا لکھا ہے، جو معاشرے کو دیکھ رہا ہے، اس کے ٹوٹتے پھوٹتے سارے احساسات کو محسوس کر رہا ہے. آپ ان نظموں کو سنیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ بھی ہیں، آپ کا زمانہ بھی ہے، آپ کا وقت بھی ہے، آپ کا شہر بھی ہے، آپ کے خواب بھی ہیں اور آپ کے خوابوں کی ہلکی ہلکی تعبیریں بھی ہیں. عبداللہ صاحب. اس کے بعد مجھے کسی کا تعارف کرانے کی میری ہمت نہیں ہوگی. میں ایک بزرگ ہیں یہاں پہ، سچدیو صاحب، تو میں جب بھی آتا ہوں تو مجھے یاد دلاتے ہیں کہ آپ اپنی ایک نظم انہیں بہت پسند ہے. میں اسی سے شروع کر دیتا ہوں اور میں ایک 25-26 نظمیں آپ کو سناؤں گا، تو آپ لوگ اطمینان سے بیٹھ جائیے. نہیں، میں مذاق کر رہا ہوں. یہ اس نظم کا سچدیو صاحب کو جو پسند ہے اس کا عنوان ہے چاہتا ہوں کہ تجھ کو نظم کروں. چاہتا ہوں کہ تجھ کو نظم کروں، پھول سے کھل اٹھے ہیں نظروں میں، مشک سی گھل گئی ہے سانسوں میں، نور سا بھر گیا ہے آنکھوں میں، حرف الجھے ہوئے ہیں سوچوں میں، نور کو کیسے حرف میں ڈھالوں، پھول کو کیسے شعر میں گوندھوں، مشک کو کیسے نظم کر ڈالوں، دیر سے ہاتھ میں قلم تھامے میں تیرا نام لکھے جاتا ہوں، بس تیرا نام ہی مکمل ہے، اس سے بہتر بھی نظم کیا ہوگی. شکریہ. میرے یہاں کئی استاد بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ایک نظم، جی خلافی سمجھ لی. اچھا حسیب صاحب آ گئے. آپ اس نظم کا عنوان مجھ سے تو اکثر کتابیں بولتی ہیں. حسیب صاحب آپ کتاب پڑھنا سکھائے حسیب صاحب نے مجھے. کون کہتا ہے کتابیں صرف کاغذ پر سیاہی کے نشاں ہیں، آڑے ترچھے الٹے سیدھے جن کو قاری صرف اپنی آنکھ سے ہی دیکھ کر پہچانتا ہے. میں تو اتنا جانتا ہوں یہ کتابیں بے زبان لفظوں کو ننھے بھولے بچوں کی طرح گودی میں لے کر ماؤں سی بیٹھی ہوئی ہیں. جب بھی کوئی علم کا طالب بہت دھیرے سے ان کو سوچ کی انگلی سے چھو کر گدگداتا ہے تو ماں کی گود میں خوابیدہ بچے جاگ اٹھتے ہیں، مچل کر کھلکھلاتے کھیلتے ہنستے ہیں خوشبودار پھولوں کی طرح خوشبوؤں سے بھیگ جاتا ہے کسی بھی علم کے طالب کا دامن اور مہک اٹھتا ہے اس کے ذہن کا ہر ایک گوشہ. جو محقق
ننھے بچوں کی طرح سہمے ہوئے لفظوں کو ایک جراح کے مانند اٹھا کر چیرتے یا پھاڑتے ہیں، وہ کہاں یہ جانتے ہیں نوک نشتر سے کوئی تخلیق کب ممکن ہوئی ہے۔ یہ کتابیں مہرباں فیاض گہرے دوستوں سی اپنی خاموشی میں بھی جو خوش بیاں ہیں، ہم کلامی میں کسی بھی دوست سے کمتر نہیں۔ کون کہتا ہے کتابیں صرف کاغذ پر سیاہی کے نشاں ہیں، مجھ سے تو اکثر کتابیں بولتی ہیں۔ آخری نظم میں قیوم صاحب یہ آپ کے لیے، ہم گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں اس لیے یہ شاید آپ لوگ سن چکے ہوں گے جی۔ عمر کی اس منزل پر رب بھی، اس نظم کو عنوان گر سارے زندہ رہنے کے۔ عمر کی اس منزل پر رب بھی میرے قدموں کی بساط پر کتنی راہیں بچھی ہوئی ہیں، لیکن میں خود مست مسافر راہ وہی لیتا ہوں، میری سوچ مجھ کو جدھر لے جائے۔ عمر کی اس منزل پر رب بھی میرے قدموں کی بساط پر کتنی راہیں بچھی ہوئی ہیں، لیکن میں خود مست مسافر راہ وہی لیتا ہوں، میری سوچ مجھ کو جدھر لے جائے۔ شاید یہ بھی سچ ہے لیکن عقل و عمل کے سارے طریقے گر سارے زندہ رہنے کے یہ جیون ہی سکھلاتا ہے۔ لیکن یہ جیون ہی سکھلاتا ہے۔ میں ایک نرا گاؤدی بدھو، گاؤں کی گلیوں کا ایک بالک، ایک کچے آنگن کا پالا، کھیتوں کھلیہانوں میں کھیلا، اوک سے پانی پینے والا، پگ ڈنڈی پر چلنے والا، صدیوں پرانی بھولی بھالی قدروں کی ایک وزنی گٹھری اپنی پشت پہ کب سے لادے، نئے تمدن کی سڑکوں پر دوڑ کے چلنے کی کوشش میں گرتا پڑتا مارا مارا چلتے چلتے تھک گیا ہوں۔ میں ایک نرا گاؤدی بدھو، گاؤں کی گلیوں کا ایک بالک، ایک کچے آنگن کا پالا، کھیتوں کھلیہانوں میں کھیلا، گاؤں کی گلیوں کا، چلیے چھوڑیے۔ میں ایک نرا گاؤدی بدھو، گاؤں کی گلیوں کا ایک بالک، ایک کچے آنگن کا پالا، کھیتوں کھلیہانوں میں کھیلا، اوک سے پانی پینے والا، پگ ڈنڈی پر چلنے والا، صدیوں پرانی بھولی بھالی قدروں کی ایک وزنی گٹھری اپنی پشت پہ کب سے لادے، نئے تمدن کی سڑکوں پر دوڑ کے چلنے کی کوشش میں گرتا پڑتا مارا مارا چلتے چلتے تھک سا گیا ہوں۔ میرے گاؤں کے سب بوڑھے بن گدی ہی ایک راجا تھے، سب کے دل میں قدر تھی ان کی، سب کے ہی بابا کاکا تھے۔ نئے تمدن کی نگری میں جوں جوں جس کی عمر بڑھے ہے تو اس کا مان گھٹے ہے۔ نئے تمدن کی نگری میں جوں جوں جس کی عمر بڑھے ہے تو اس کا مان گھٹے ہے۔ بابا کاکا ماما چاچا نرسنگ ہوم کے باسی بن کر ایک اکیلے بیٹھ کے دن بھر رہ تکتے ہیں، کب عبداللہ جیسا گاؤں کا کوئی بالک صدیوں پرانی قدروں کی ایک وزنی گٹھری پشت پہ لا دے، پاس آ کر ان کو پہچانے، کچھ ایک گھڑیاں ساتھ گزارے، دل بہلائے اور دعا لے۔ لیکن میری آنکھوں کو بھی جگمگ کرتی چکا چوندھ یہ دھیرے دھیرے بھانے لگی ہے۔ لیکن میری آنکھوں کو بھی جگمگ کرتی چکا چوندھ یہ دھیرے دھیرے بھانے لگی ہے۔ میں بھی اب یہ وزنی گٹھری دور پٹک کر ہلکا ہو کر چلنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ سچ ہے یا جھوٹ ہے یارو، عقل و عمل کے سارے طریقے گر سارے زندہ رہنے کے یہ جیون ہی سکھلاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔